کہا حضرت ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتا نہیں، کیسے ہم چھوڑیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس بھی ایک نوجوان آ گیا تھا. کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں. کہا اچھا، پہلی نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی نصیحت جب گناہ کیا کرو، حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تم کو گناہ کا جب ارادہ کرنا، اب اس کو نصیحت کریں کہ جب تم گناہ کرو لیکن اللہ کے رزق میں سے نہ کھانا. یہ پہلا طریقہ بتا رہا ہوں گناہ چھوڑنے کا. کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل وظیفہ ہے، سارا کھانا اسی کا ہے، سارا رزق اسی کا ہے، یہ تو دوسرا کوئی وظیفہ بتائیں. گناہ ایسے تو نہیں چھوڑ پاؤں گا، اس لیے کہ گناہ کروں گا اس کے رزق نہ کو سب کچھ اس کا ہے. کوئی دوسرا وظیفہ بتا دیں، کوئی دوسرا طریقہ بتائیں. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا اس کی نافرمانی بھی کرنی ہے، اس کا رزق بھی کھانا ہے. چلو اگر یہ وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، جب گناہ کرنا اس کا رزق بھی کھانا، لیکن کوئی ایسی زمین ڈھونڈنا جو اس کی ملکیت نہ ہو. گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی زمین ڈھونڈنا جو اس کی ملکیت نہ ہو. کہا حضرت سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے، یہ تو بڑا مشکل وظیفہ ہے. کہا رزق بھی اسی کا کھانا ہے، زمین پر بھی اسی کی رہنا ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرنی ہے. کہا حضور کچھ اور وظیفہ بتا دیں. یہ تو نہیں کر پاؤں گا. کہا اچھا، رزق بھی اسی کا کھانا ہے، زمین پر بھی اسی کی رہنا ہے. چلو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں. جب گناہ کرنے کا ارادہ کرنا تو کوئی ایک ایسی جگہ چلے جانا جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. کہا اس کی نظر سے ہم نہیں چھپے ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال ہم کہیں نہیں چھپ سکتے، ہر جگہ وہ دیکھتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. کہا رزق بھی اسی کا کھانا ہے، زمین پر بھی اسی کی رہنا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جگہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہو. کہا حضور کچھ اور وظیفہ بتا دے. کہا ایک آسان وظیفہ بتا دوں. کہا چوتھا وظیفہ. کہا ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں. جب موت کے فرشتے آ جائیں نا اور تمہاری روح قبض کرنے لگیں تو کہنا اے موت کے فرشتوں کچھ مہلت دے دو، توبہ کر لو. کہا یہ تو نہیں ہو پائے گا حضرت، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک منٹ کا بھی وقت نہیں ملے گا، ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت روح قبض ہوگی. کچھ اور وظیفہ بتائیں. کہا جب قبر میں جاؤ گے، ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، جب قبر میں جاؤ گے اور فرشتے آئیں گے سوال کرنے تو فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دینا. کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو میری قدرت نہیں، یہ تو میری طاقت نہیں، یہ میری صلاحیت نہیں. کچھ اور وظیفہ بتائیں. کہا جب میدان حشر میں جانا اور جب تم کو سزا سنا دی جائے جہنم کی، وہ سزا جو ہے وہ ٹال دینا. کہا یہ میری طاقت کہاں کہ میں ٹال دوں میدان حشر میں. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تو کتنا کمزور ہے، نہ رزق تیرا ہے، نہ زمین تیری ہے، نہ اس کی نظر سے تو چھپ سکتا ہے، نہ مہلت موت کے فرشتوں سے لے سکتا ہے، نہ قبر کے فرشتوں کو ہٹا سکتا ہے، نہ میدان حشر کی سزا کو ٹال سکتا ہے. جب تو اتنا کمزور ہے تو پھر اپنی مرضی سے کیوں جیتا ہے، اس کی مرضی سے جیا کر. اپنی مرضی سے کیوں جیتا ہے، پھر اس کی مرضی سے جیا کر. جب تو اس کی مرضی سے جیے گا تو رزق میں حلاوت بھی ملے گی، جب تو اللہ کی مرضی سے جیے گا تو نگاہوں میں فراست بھی ملے گی، جب اس کی تو مرضی سے جیے گا تو زمین پر حکومت بھی ملے گی، جب تو اس کی مرضی سے تو جیے گا تو قبر میں دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا، اور میدان حشر میں شفاعت رسول بھی ملے گی. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں تو وہ نظام الدین بنتے ہیں، جو خود بھی اس کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی رزق دیتا ہے، ان کے لنگر سے دوسرے بھی رزق کھاتے ہیں. پھر جو اس کی مرضی سے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تو پھر وہ صلاح الدین بنتے ہیں، کہ جو خود بھی زمین پر رہتے ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی قیادت بھی کرتے ہیں. پھر جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار دیتے ہیں تو پھر وہ اجمیر کے معین الدین بنتے ہیں.
کہ جن کی نظر اللہ کی رضا پر بھی ہوتی ہے، بندوں کے دلوں پر بھی ہوتی ہے، پھر جو لوگ اس کی مرضی سے زندگی اپنی گزار دیتے ہیں تو پھر وہ علاء الدین صابر کلیری بنتے ہیں کہ جو اپنی نماز جنازہ میں خود ہی اپنی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ پھر جو اس کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں وہ محی الدین عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، جو قبر میں خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، اپنے تربیت یافتہ مریدین کو بھی کامیاب کرتے ہیں۔ پھر جو اس کی مرضی سے زندگی گزار دیتے ہیں تو میدان حشر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتے ہیں، جو خود بھی جنت میں جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو اپنی مرضی سے زندہ رہا وہ یزید تخت پر بیٹھ کر بھی مر گیا، اور جو اللہ کی مرضی سے جس نے زندگی گزارا وہ حسین گردن کٹا کے آج بھی زندہ ہے۔